السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے 6 درس ختم کر لیے، آج ہم 7واں شروع کریں گے۔ تو ہم نے الدرس الاول میں اللہ سے ہدایت کی دعا مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ نے اس کے جواب میں ہمیں سورۃ البقرہ میں بتا دیا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، متقین کی صفات کون سی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ وہ لوگ جو بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء اور کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، تو وہی لوگ دنیا آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے 2 آیات کافروں کے بارے میں نازل فرمائی کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وہ کافر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی کہ آپ ان کافروں کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، جب یہ ان صفات پر ایمان نہیں لاتے تو یہ اور کسی بات پر ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 13 آیات منافقین کے بارے میں نازل فرمائی اور پے در پہ ہمیں ان کی پہچان کروائی کہ آیا اگر ہمارے اندر بھی ایسی بیماریاں ہیں تو ہم ان کو دور کریں، کیونکہ جب ہم نے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگ لی تو اللہ نے ہمارے سامنے دونوں راستے کھول دیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ تو ناظرین ہم نے اللہ سے دعا مانگی تھی، تو جیسا کہ سورۃ البقرہ میں 1000 احکام ہیں، 1000 امر ہیں اور 1000 نہیں ہیں۔ تو میں روز پچھلا سبق اس لیے دہراتی ہوں تاکہ ہم جان سکیں کہ وہ 1000 احکام کون سے ہیں، کون سے ایسے حکم ہیں جو ہمیں پورے کرنے ہیں، اور نہیں کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں نہیں کرنی۔ تو ناظرین شروع کرتے ہیں ہم آج کا سبق۔ وَإِن كُنتُمْ اگر ہو تم فی ریبٍ شک میں، مما نزلنا جو ہم نے اتارا، علی عبدنا اپنے بندے پر، فَأْتُوا تو لے آؤ، بِسُورَةٍ ایک سورت، من مثلہ اس جیسی یعنی اس قرآن جیسی، وَادْعُوا اور بلاؤ، شہداءکم اپنے گواہوں کو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اور تم ایسا نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ایسا ہرگز کر بھی نہیں سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی پس بچو آگ سے، الَّتِی جس کا، وَقُودُهَا النَّاسُ ایندھن لوگ ہیں، وَالْحِجَارَةُ اور پتھر ہیں، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم شک میں ہو جو ہم نے اتارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو تم ایک سورت لے آؤ اور اللہ کے علاوہ مددگار لے آؤ، اور تم ایسا نہیں کر سکتے اور ہرگز ایسا کر بھی نہیں سکتے، پس بچو آگ سے جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ اے انسان میں نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، زمین کے اندر لاوے تھے، پانی تھا، پھر اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو بطور میخیں مضبوط کیا زمین کو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر آسمان کو دیکھو کہ تم ایک گھر بناتے ہو، اس کا چھت پہلے ستون کھڑے کرتے ہو پھر چھت بناتے ہو، تو میں نے تمہارے سامنے بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم ان ساری نعمتوں پہ غور کرنا چھوڑ دو، تم اگر ایمان کے خلاف ہو، اسلام کے خلاف ہو، تو تم ایسا کرو کہ قرآن کی ایک سورت یا ایک آیت بنا کر لے آؤ، اور ساتھ اللہ کے علاوہ مددگار بھی لے آؤ، گواہ بھی لے آؤ۔ تو یہاں اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں، اور ہوتا ایسے تھا کہ جو عرب کے سردار تھے وہ اسلام اور قرآن کے خلاف تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تکلیفیں پہنچانے میں
ایڑی چوٹی کا زور لگایا، یہاں تک کہ عرب کا جو سردار تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اپنی تمام حکومت اور دولت لے کر آیا اور عرب کی حسن و جمال والی خوبصورت لڑکیاں لے کر آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ دین کو چھوڑ دیں، تبلیغ کو چھوڑ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں قرآن کی چند آیات پڑھنے پر اکتفا کیا۔ پھر اس کے بعد اس نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طریقے سے بھی تبلیغ کو نہیں چھوڑ رہے، تو اس نے جنگیں کھڑی کرنا شروع کر دی اور اپنے جان مال اولاد کی بازی لگانا شروع کر دی۔ پھر ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ 2 بندے لے کر ہر روز رات کو جاتا کہ آؤ دیکھتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، اس قرآن کے اندر کیا ہے۔ تو اس کو قرآن میں ایسی لذت محسوس ہوتی کہ صبح ہو جاتی، اور جب وہ واپس لوٹتا تو اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے کہ آخر وہ اس رات کو رکا کیوں ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت اپنے ذمے لی ہوئی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کے مارے تیز تیز اس کو پڑھتے تھے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول نہ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی آپ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں، قرآن کی حفاظت کا ذمہ میں نے خود لیا ہوا ہے۔ تو اس قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے، اور یہی قرآن ہے جو قیامت کے دن ہمارے حق میں سفارش کرے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ تو ہم جو کچھ بھی پڑھیں اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔